میاں جاوید لطیف صاحب انہوں سمجھ نہیں آ رہی زبیر صاحب نو پنجابی چ گل کرنا ہے کراچی چ ہوندے انہوں سمجھ نہیں آئے گی تھوڑی گل بھی اردو چ گل کرنا ان کو سمجھائے میاں جاوید لطیف صاحب کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حواسوں پر عمران خان چھایا ہوا ہے، اس کا خوف ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا، ایون ضمانت پہ بھی عمران صاحب باہر آ گئے، ایک پریس ٹاک کریں گے آپ کی حکومت ہل جائے گی، آپ کی حکومت کھڑی کس پہ ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سمجھائیں ان کو کہ وہ عمران کا تو ایجنڈا یہ عمران صاحب کا کہ باہر آئے پرائم منسٹر بنے اور میاں جاوید لطیف سمیت زبیر صاحب کو وہ چھوڑ دیں گے، شہباز شریف سے لے کے نواز شریف صاحب تک سب کو جیل میں ڈال دیں۔ اس خوف کے تحت آپ سب کچھ کرتے ہیں، تھوڑی بےایمانی بھی کر لیتے تو کیا ہے میاں جاوید لطیف صاحب؟ اتنا چلتے یہ خوف میں تو انسان بڑا کچھ کر لیتا ہے۔ خوف ہے، خوف طاری ہے نا، خوف میں بےایمانی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت۔ یہ آپ کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ اور نون لیگ کی۔ شکریہ کامران شاہد صاحب۔ میں آپ کی خدمت میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے جو مجھے کہا عسکری ونگ کے حوالے سے، اور دوسرا اس سسٹم، اس نظام کے حوالے سے۔ محمد زبیر صاحب نے جو بات کی کہ 4 جرنیلوں کا بھی نظام دیکھا، اور کوئی ہائیبرڈ نظام کہتا ہے، کوئی اس کو سسٹم مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، تو یہ 2018 ہو تو اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر وہ ہائیبرڈ نظام تھا، پھر یہ اس سسٹم کی جو پیداوار ہیں اور جو تحریک کی بھی بات کرتے ہیں یا بار بار چلاتے بھی ہیں، میں کبھی اس کو عسکری ونگ کا نام دیتا ہوں، کبھی میں کہتا ہوں کہ جناب یہ آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے لیے نہیں بلکہ اس سسٹم میں پھر سے حصے دار بننے کی بات کرتے ہیں، تو میں غلط نہیں ہوں۔ میں بڑا وضاحت سے یہ اس کے لیے عرض نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، مگر یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ آج کی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو جیل سے باہر ہے، وہ بینیفیشری ہے اس سسٹم کی۔ وہ اس سسٹم کے سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور جو صاحب جیل کے اندر ہیں، جن کی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے نکالنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں یا آئین قانون جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ اسی سسٹم کی وہ پیداوار ہیں، اسی سسٹم کے وہ بینیفیشری ہیں، اور آج بھی اس سسٹم میں اپنے آپ کو دوبارہ سے ان کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور بے تاب ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کسی جمہوری لوگوں سے یا سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں،